بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہم آپ کا میزبان صابر شاکر۔ قومی سیاست کے بارے میں کچھ اہم خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور سیاسی میدان جنگ سجا ہوا ہے سینٹ کے انتخابات کے معاملے میں۔ یہ ساری خبریں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے اچھی خبریں جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اچھی ہیں، عوام کے لیے اچھی ہیں، وہ ہے سب سے پہلے فیٹف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خلاف ایک FIR درج کروائی ہوئی ہے انڈیا نے، ہمارے دشمن ملک نے، وہ کروائی ہوئی ہے فیٹف میں، اور مسلسل گرے لسٹ میں ہیں ہم، اور گرے سے بلیک لسٹ میں جو ہے وہ تلوار ہم پہ لٹکتی رہی ہے۔ لیکن اب تک اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں نہیں گیا، اور پاکستان اور اس کے دوستوں نے ہمیشہ ان کو بچایا، اور اس دوران یہ خوش قسمتی بھی ہوئی کہ پاکستان نے کچھ اہم قانون سازی بھی کر لی اسی بہانے، اور یہ جو فیٹف کی تلوار تھی گرے لسٹ میں جانا، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی، نیک شگون ثابت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لگناس تھے، بہت سارے سکم تھے، قانونی سکم تھے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کی فائنینسنگ کے حوالے سے، غلط تنظیموں کے حوالے سے بہت سارے لکوناز تھے۔ وہ سارے کے سارے لکوناز جو ہیں وہ اسی بہانے ختم ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی معیشت ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے، اور اس میں جتنے بھی لوپ ہولز تھے وہ بند ہو گئے، خاص طور پہ جو قانون سازی اس سے متعلق کی گئی۔ اور اب صورت حال یہ ہے کہ 22 فروری کو دوبارہ فیٹف کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس فیٹف کمیٹی میں پاکستان نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان کا جائزہ لینا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو جوابات بھجوائے گئے ہیں تحریری طور پہ، اس میں 27 پوائنٹس تھے، 27 نکات تھے، اور ان سب میں ہی کچھ بہت میجورٹی جو ہے 27 نکات میں سے 22-23 وہ مکمل طور پہ کیا کہنا چاہیے پورے کر دیے گئے، پورے اعتراضات ختم کر دیے گئے، جو فیٹف کی ریکوائرمنٹس وہ پوری کر دی گئیں۔ باقی جو 4-5 نکات تھے ان میں پیش رفت، بہت اچھی پیش رفت، تو جو ڈیڈ لاک تھا وہ نہیں ہے، یا اسٹیٹس کو وہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں فیٹف کو آگاہ کیا گیا ہے، اس میں اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی دہشت گردی فائنینسنگ اس بارے میں، اور کچھ دیگر قانون سازی کی گئی۔ پھر ہمارا بینکنگ کا نظام اور بینک اکاؤنٹس ان کو مینٹین کیا گیا، اور اسی طریقے سے بزنس کے حوالے سے جو بزنس کمپنیز بزنس کرتی ہیں ان کے حسابات کی جانچ پڑتال، یہ ساری کی ساری ہو گئی ہیں۔ ورچوئل اجلاس ہے 22 فروری کو، اور 24 فروری تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس بار فیٹف سے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اب واضح طور پہ متعلقہ فورمز پہ یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ اگر اب بھی نام نہ نکالا گیا پاکستان کا اتنے زیادہ اقدامات کے بعد بھی، تو یہ سمجھا جائے گا، یہ بات سمجھنے میں ہم بجانب ہوں گے کہ پاکستان کے خلاف یہ فیٹف کی جو تلوار ہے، گرے لسٹ ہے، اس کو ایک ٹول کے طور پہ، انتقامی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، انتقاماً اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، جبکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے حسابات، پاکستان کے معاملات بہت حد تک کلیئر ہو چکے ہیں، اور پاکستان بہت اچھی قانون سازی کر چکا ہے۔ اس میں پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ اس بار فیٹف سے نام نکلا ہے۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان کے سارے عوام کے لیے، کیونکہ مسلسل پاکستان پہ جو پیٹرول جو ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کے ایک مصیبت کھڑی کی جا رہی تھی، مصیبتوں کا پہاڑ۔ گو کہ اس کا تعلق بین الاقوامی مارکیٹ میں ریٹ سے ہوتا ہے، قیمتوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک میں بتا دوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی۔ وہ ایک خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ ذرا پہلے سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو واپس آؤں گا کہ اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو سمری بھیجی گئی تھی متعلقہ وزارت کی طرف سے وہ مسترد کر دی، اور 16 فروری سے جو ریٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی وہ سب کے سب اب نہیں بڑھیں گے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت 14.07 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی، ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 13.61 اضافے کی تجویز دی تھی، مٹی کے تیل میں 10.79 کی تجویز تھی، لائٹ ڈیزل میں 7.43 کی تجویز تھی اضافے کی، لیکن وزیر اعظم نے یہ سمری مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے 15 دن تک کسی قسم کا پیٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھیں گی اور پرانے قیمتوں پہ دستیاب ہوں گی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بہت اوپر تک جانے کا خدشہ ہے، اور وہ جا چکی ہیں۔ اس کی وجہ ہے مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی تھی وہ بڑھ رہی ہے، کشیدگی کا خدشہ ہے مشرق وسطیٰ میں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت 13 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اور جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات، کیونکہ عالمی منڈی پیٹرولیم مصنوعات کے جو بہت بڑے پروڈیوسر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عرب ممالک ہیں یا پھر مڈل ایسٹ ہیں، تو اس لیے یہ معاملات اب بڑھتے جا رہے ہیں، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور کشیدگی بڑھے گی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ اور یہ سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یمن میں لڑنے والی سعودی عرب کے زیر قیادت اتحادی فوج نے اتوار کے آخر کو کہا تھا کہ اس نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ذریعے ریاست پر اڑائے جانے والے ایک بارود سے بھرے ڈرون کو تباہ کر دیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ آئل بروکر کمپنی کے چیف تجزیہ کار
सांतो ने कहा कि खबर सामने आते ही तेल की मंडियों में तेज़ी शुरू हो गई और इस तेज़ी की वजह उम्मीद भी रही, क्योंकि अमरीकी रद्दअमल और लॉकडाउन में नरमी से भी मईशत और ईंधन की तलब में इजाफा हुआ है। कोरोना की सूरत हाल की वजह से भी कीमतें गिरी हुई थी और इसी तरीके से 60% तक पहुंच गया है। WTI मुनाफा की वजह से वापस आ सकता है। और जो बाइडन ने भी मुलाजमत की पहली बड़ी कानूनी कामयाबी के तौर पर मुकामी हुकाम के मुश्तरका ग्रुप से $19 खरब के कोरोना वायरस से इमदादी मंसूबे पर मदद तलब की है। तेल की कीमतों में हालिया हफ्तों के दौरान भी तेज़ी देखी गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ग्रुप ओपेक प्लस के तहत ममालिक ने पैदावार में कमी पर इत्तफाक किया और इसकी वजह से सप्लाई में कमी आई। और रसद और तलब का तवाज़ुन जब बिगड़ता है तो फिर महंगाई तो होती है और यही कुछ पेट्रोलियम मसनूआत में होगा। तो लिहाजा अपनी अपनी मनसूबाबंदी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मामला गड़बड़ हो सकता है। अब आते हैं सेनेट के इंतखाबात की तरफ। सेनेट के इंतखाबात की सूरत हाल ये है कि अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट मामला चल रहा है और ख़ास तौर पे PTI हुक्मरान इत्तेहाद और PTI में सेनेट की टिकटों का मामला जो है वो मुतनाज़ हो रहा है और बलूचिस्तान से भी आवाज़ें आ रही हैं, पंजाब से भी आ रही हैं, KPK से भी आ रही हैं और मरकज़ से भी उठ रही हैं। और अब अरकान पार्लिमान और अरकान सूबाई असम्बली जो PTI के हैं वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर पार्टी के टिकट्स मेरिट पर ना दिए गए, पैराशूटर्स को दिए गए, तो वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। ऐसे पैराशूटर के हक़ में आमिर लियाकत मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन नहीं की उन्होंने। अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से आए थे और बिजनेसमैन थे, उनको PTI का टिकट दिया, वो टिकट वापस हो गया, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से मैदान में मौजूद हैं और उनकी आज़ाद हैसियत में मौजूद होना ये बता रहा है कि मामला गड़बड़ है। और अगर वो रहते हैं और वो जीत भी जाते हैं तो फिर मैं आपसे एक और ख़बर शेयर करूँगा कि कुछ और भी होने जा रहा है इस मैदान में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास तलब किया और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम टिकटों की तकसीम को रिविज़िट करेंगे। हफीज़ शेख के मुकाबले में PDM ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी साहब को उतारा है और वो बहुत बड़े पुरउम्मीद हैं। उसकी वजह यह है कि मैं पार्टी पोजीशन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से PTI जो है वो अब इसको रिविज़िट कर रही है कि हफीज़ शेख साहब जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वो लड़ेंगे वज़ीर-ए-आज़म गिलानी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के मुकाबले में। अब जो हुक्मरान इत्तेहाद का वोट है वो है 180 वोट है हुक्मरान इत्तेहाद का। अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं 158 वोट। PTI के 156 में कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। MKM 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, मुस्लिम लीग 5, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, जमहूरी वतन पार्टी 1, आज़ाद के 2। ये वो पैनल है 180 अरकान का जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के साथ है। अब अपोजिशन इत्तेहाद वो है नून लीग 83, पीपल्स पार्टी 54, MMA 14 जिसमें UIFA भी शामिल है, BNP मैंगल 4, ANP 1, आज़ाद 2। ये है 158। ये टोटल इस वक्त कौमी असम्बली में वोट मौजूद हैं और 4 अरकान जो हैं वो हैं कौमी असम्बली के गालिबन तहवील में गिरफ्तार हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और दीगर ये गिरफ्तार हैं। अब इनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना या नहीं करना, कल तक इतला थी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मेरी अभी भी ये इतला है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे और ये वोट कास्ट करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा शोर मचेगा। तो अब 158 सैयद यूसुफ गिलानी साहब को मैदान में उतारा गया। अब PTI में जो बार बार पीपल्स पार्टी कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि हम सरप्राइज़ देंगे, उसमें क्या है कि PTI में ऐसे अरकान भी हैं जो PTI से आए। फारिग अहमद नूर आलम खान जो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, एहतजाज भी करते रहते हैं, पार्टी पॉलिसी से खिलाफ भी करते हैं। राजा रियाज फैसलाबाद से वो भी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। साउथ पंजाब से कुछ अरकान हैं वो भी शोर मचाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुद बोल चुके हैं, ये वो लोग हैं। फिर इस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ के भी PTI में गए हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी और PDM का जो क्लेम है वो ये है कि हम 12 अरकान दिए अगर हुक्मरान इत्तेहाद से निकाल लें तो ये हमारे हो जाएंगे 170 और हुक्मरान इत्तेहाद के पास रह जाएंगे 168। लेकिन जो इतलात है वो ये है कि 3 मार्च से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल अरकान से रब्ता कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और वो नाराज़ अरकान को मुतमईन कर लेंगे। और इसके बाद हुकूमत के पास और भी बहुत से तरीके होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर PTI से कुछ लोग, हुक्मरान इत्तेहाद से कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे तो फिर उधर से भी इधर आएंगे, जो कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो क्लेम करता है कि पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ अरकान हमारे साथ आते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ वाले भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तो इनका क्लेम है कि अगर सीक्रेट बैलेट होता है हुक्मरान इत्तेहाद का तो हम 180 की बजाय 200 वोट लेंगे और हमारे दोनों कैंडिडेट कामयाब हो जाएंगे खातून सीट पे भी। और लेकिन पैरेलल अब एक और काम किया PTI ने, वह हफीज़ शेख साहब के साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो टिकट इशू किया है वो सैयद अली रज़ा को किया है और ये जुल्फ़िकार बुखारी साहब के करीबी अजीज़ बताए जाते हैं, उनको भी टिकट दे दिया है। अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान जरदारी साहब ने जो एक लच्छेदार अट्रैक्शन दी है मुस्लिम लीग नवाज़ को
سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی اور سید یوسف گیلانی کو متفق کا امیدوار بنانے کی اور مولانا کو کہ دیکھیں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم گیلانی اگر کامیاب ہو گئے قومی اسمبلی میں اور وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ ووٹ لے گئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم یہ کہہ سکیں گے، کارڈ کھیلیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں، لہٰذا وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اف اور بٹس لگے ہوئے ہیں، ابھی ہنوز دلی دور است دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جو اگلے چند دنوں میں متوقع ہے، سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں فریق ہے، وہ ہے اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹ، صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا جا چکا ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ لارجر بینچ نے 5 ممبرز بینچ نے جو کل پروسیڈنگس کی اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا، اس کے ارکان کو بلا لیا اور سوالات یہ اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سیکریسی برقرار رکھتے ہوئے وہ کیسے کرپشن کو روک سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فوکس آ گیا ہے کہ سیکرٹ کرپشن کو روکیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کے الیکشن میں کرپشن کو روکے، اور کرپشن کو روکنے کا مطلب اب کوئی بٹوین دا لائنس کو بین السطور درمیانی حل نکالا جائے۔ اس میں جسٹس عمر عطا بنجال صاحب نے بھی کہا کہ وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے، تو پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے، یہ تو ثابت ہے کہ کرپشن ہوتی ہے، مار پکڑا جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس جائیہ فریدی صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے بہت سارے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے، تو ایسا کوئی حل کہ نکلے کہ سیکریسی بھی برقرار ہے، اور اگر کوئی ووٹ فلور کراس کرتا ہے، ضمیر کے خلاف ووٹ دیتا ہے، قانون کے مطابق نہیں کرتا، فلور کراسنگ ہوتی ہے پیسے لے کے، تو ایسا ووٹ اگر چیلنج ہو تو کاؤنٹر فائلز جو ہیں وہاں سے کچھ چیک کیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تجاویز مانگی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیا آپ ہمیں تجاویز دیں، آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور آگے جا کے اب سپریم کورٹ اس معاملے کو سمیٹے گی کیونکہ صدارتی آرڈیننس موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے بتانا ہے کہ الیکشن یہ آئین کے آرٹیکل کے نیچے الیکشن ہو رہے ہیں یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے ہو رہے ہیں سینٹ کے الیکشن، تو جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا اثر بھی بہت حد تک سینٹ کے الیکشن پہ، بلکہ بہت حد تک نہیں، سارے کا سارا شفٹ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بنیادی بات ہو جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ شناخت ہو سکتا ہے، اگر چیلنج کیا گیا تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ فلور کراسنگ پھر جس پارٹی کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، اور اگر اتنا ہی ملتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں سینٹ میں ان کی برتری ہوگی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے خبریں آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے۔